بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیش کردہ معجزہ ہے جو انہوں نے اپنی حقانیت اور نبوت کے دعوے کی سچائی ثابت کرنے کے لیے پیش کی ہے۔ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تا قیامت ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے، اسی لحاظ سے حضرت کا معجزہ بھی تا قیامت اور تمام انسانوں کے لیے ہے۔ یعنی قرآن مجید ایک ایسا انمول معجزہ ہے جو اب بھی اس وقت بھی معجزے کی حیثیت سے ہم سب کی دسترس میں ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان چاہے تو اس معجزے سے روبرو ہو سکتا ہے اور اس کا اعجاز درک کر سکتا ہے۔ قرآن مجید مختلف پہلوؤں سے معجزہ ہے۔ اس کا ادبی پہلو پچھلے لیکچرز میں ہم نے بیان کیا کہ قرآن مجید تمام معجزوں کی طرح اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ معجزہ اپنے زمانے کی ضرورتوں اور زمانے کی ہنر کے حساب سے ہو تاکہ اس زمانے کے لوگ اس کا اعجاز بہتر طور پر درک کر سکیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھی جو اژدہا بن جایا کرتا تھا، تاکہ چونکہ اس زمانے میں جادوگری اور سحر کا رواج تھا اور اس لحاظ سے اس زمانے کے جو دانشور جادوگر اس لحاظ سے اس زمانے کے دانشور جو معمولاً جادوگر ہوا کرتے تھے، ماہر جادوگر، تو انہوں نے حضرت موسیٰ کا اعجاز بہتر طور پر درک کیا اور محسوس کیا اور اسی لیے حضرت موسیٰ پر ایمان بھی لے آئے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ طبابت کا زیادہ رواج تھا، ماہر طبیب زیادہ ہوا کرتے تھے اور اس زمانے کا ہنر اور پیش رفتہ علم طبابت اور میڈیکل حساب ہوا کرتا تھا، اس لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ پیش کیا مردوں کو زندہ کر کے، اور اس طرح اپنی فوقیت اور اپنا اعجاز بہتر طور پر منوایا اور انہوں نے بھی درک کیا اور اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد کو قرآن مجید جیسی عظیم کتاب اور مختلف پہلوؤں سے معجزہ کتاب عطا کی تاکہ ان کے زمانے کے افراد بھی اس کا اعجاز بہتر طور پر درک کر سکیں اور اس کے بعد تا قیامت جو افراد اور جو انسان آ رہے ہیں وہ بھی قرآن مجید کا اعجاز درک کر سکیں۔ اس زمانے میں حضرت کے زمانے میں لوگ چونکہ شعر و شاعری اور ادبی ہنر میں ماہر تھے، انہوں نے اس لحاظ سے قرآن مجید کا معجزہ محسوس کیا اور ایمان بھی لائے، اور اس لحاظ سے البتہ قرآن مجید کا چیلنج اب تک برقرار ہے کہ اس جیسی خوبصورت الفاظ اور عبارات میں آپ اتنے اہم مطالب زندگی بیان کر کے ایک قرآن کی ایک سورت جیسی آپ سورہ لائیں، اور بشر آج بھی اس کے ساتھ روبرو ہے۔ قرآن مجید کے معجزوں کا دوسرا پہلو اس کا علمی اور سائنسی اعجاز ہے۔ قرآن مجید میں ایسے اشارے، ایسی آیات موجود ہیں جنہوں نے سائنسی حقائق کی طرف اشارے کیے ہیں اور ایسے سائنسی حقائق کو بیان کیا ہے جو 1400 سال پہلے کا انسان محسوس کرنے سے، دریافت کرنے سے بالکل عاجز تھا، بلکہ سینکڑوں سال تک یا 1000 سال تک یہ قرآنی سائنسی اشارے بشر دریافت نہیں کر پایا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جب ٹیکنالوجی نے ترقی کی اور ہمارے پاس مختلف پیش رفتہ انسٹرومنٹس آئے تو انسانوں کو معلوم ہوا کہ یہ حقائق کائنات میں موجود ہیں، لیکن قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ان کی طرف نہایت دقیق اشارے کیے تھے، اور اس لحاظ سے ظاہر ہے قرآن مجید ایک معجزہ ہے۔ یعنی قرآن مجید
ان اشاروں کے ذریعے یہ ثابت کر رہا ہے، ان سائنسی اشاروں کے ذریعے، ان سائنسی نکات کے بیان کے ذریعے کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، چونکہ اس کتاب میں ایسے حقائق بیان ہو رہے ہیں جو نہ اس زمانے کے کسی انسان کو معلوم تھے، نہ اس زمانے کے بعد کئی سو سال تک کسی انسان کو معلوم ہو سکے۔ اس کا واضح مطلب یہ کہ یہ قرآن، یہ کتاب لانے والا انسان اللہ تعالیٰ سے منسلک ہے اور اس سے وحی دریافت کر رہا ہے، اور اسی لیے قرآن مجید نے یہ سائنسی اشارے کیے ہیں۔ ان اشاروں کو بیان کرنے سے پہلے اس نکتے کی طرف توجہ نہایت ضروری ہے کہ ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ قرآن مجید سائنسی حقائق کی کتاب ہے۔ مسلمان جو قرآن مجید پر ایک معجزے کی حیثیت سے ایمان رکھتے ہیں، اسلام کا یا مسلمانوں کا یا خود قرآن کا یہ دعویٰ نہیں کہ یہ کوئی سائنسی کتاب ہے، یعنی آپ سائنس پڑھنے کے لیے قرآن کا مطالعہ کریں، سائنسی حقائق جاننے کی غرض سے آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، یہ منظور نہیں۔ قرآن مجید دراصل ہدایت کی کتاب ہے، قرآن مجید انسانی تربیت کی کتاب ہے۔ قرآن چاہتا ہے کہ انسان کی تربیت ہو تاکہ انسان واقعتاً خلیفۃ اللہ بنے، اللہ تعالیٰ کا جانشین بنے۔ اس کا تنہا ہدف انسان کی تربیت اور انسان کو اللہ تک پہنچانا ہے۔ لیکن اس اصل ہدف کے ساتھ ساتھ قرآن نے ایسے سائنسی اشارے کر کے دراصل انسان کو اپنے اعجازی پہلو کی طرف اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب کی صورت میں منوانے کے لیے یہ اشارے کیے ہیں، اور اس لحاظ سے قرآن مجید بالکل کامیاب رہا ہے، اور آج تک مختلف سائنسدان انہی سائنسی اشاروں کو دیکھ کر قرآن مجید پر اور اسلام پر ایمان لے آئے ہیں۔ ہم ان مختلف اشاروں میں سے چند ایک آیات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے سب سے پہلی مرتبہ زمین کی حرکت کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس سلسلے میں دیکھیں، ہزاروں سال تک انسانوں کا یہی عقیدہ تھا، دانشمندوں اور سائنسدانوں کا یہی عقیدہ تھا کہ زمین ساکن ہے اور سیارے اور ستارے اور سورج یہ سب زمین کے گرد حرکت کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، زمین ساکن ہے۔ تقریباً 15ویں 16ویں صدی تک یہی حقیقت قائم رہی اور یہی نظریہ قائم رہا کہ زمین ساکن ہے اور کائنات میں باقی ساری چیزیں زمین کے گرد چکر لگا رہی ہیں۔ 15ویں 16ویں صدی میں آہستہ آہستہ بعض سائنسدان پیدا ہوئے جنہوں نے مختلف تجربات کے ذریعے دریافت کیا کہ نہیں، جیسے کیپلر ہے، اس نے یہ دریافت کیا کہ زمین ساکن نہیں، زمین حرکت کر رہی۔ پھر بعد میں گیلیلیو آئے، ایک اٹالین سائنسدان۔ گیلیلیو نے جو خود دوربین بنائی تھی اور جو بعض اس نے تجربات کیے سمندر کے کنارے، جن کی تفصیل سائنسی کی کتب میں موجود ہے، خلاصہ اس نے دریافت کیا کہ زمین حرکت کر رہی ہے، زمین ساکن نہیں ہے بلکہ زمین حرکت کر رہی ہے، اور سورج زمین کے گرد نہیں، زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ اس نے یہ بات بہرحال بیان کی، کتاب بھی لکھی، اور اس کے بعد مختلف تجربات کے ذریعے یہ بات ثابت ہوتی رہی، اور آج ایک سائنسی مسلمہ حقیقت ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے اور اپنے ایک خاص مدار میں زمین کے سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید نے واضح اشارہ کر دیا 1400 سال پہلے، یعنی زمین کی حرکت دریافت ہونے سے 1000 سال پہلے قرآن مجید نے اپنی ایک آیت میں سورہ نمل کی آیت میں بیان کیا کہ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یعنی تم لوگ جب ان پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو تم یہ خیال کرتے ہو کہ یہ جامد ہیں، ساکن ہیں، حرکت نہیں کر رہے ہیں، لیکن وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، حالانکہ یہ
حرکت کر رہے ہیں، مسلسل حرکت میں، لیکن بغیر کسی شور شرابے کے. جیسے بادل حرکت کرتے ہیں بغیر شور شرابے کی، یہ بھی بغیر شور کے حرکت کیے جا رہے ہیں. اب جب اس آیت پہ ہم غور کریں تو قرآن کی آیت واضح کہہ رہی کہ پہاڑ حرکت میں، اور پہاڑ کی حرکت اس وقت ہو سکتی ہے جب زمین حرکت میں، چونکہ پہاڑ زمین میں گڑے ہوئے ہیں. بس پہاڑوں کی حرکت کا معنی یہ ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے، زمین مسلسل حرکت میں ہے. بس ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا ایک واضح سائنسی اشارہ اور ایک سائنسی حقیقت قرآن مجید میں بیان ہوتی ہے، اور ایک ایسا انسان اس کتاب کو پیش کر رہا ہے جو اپنے زمانے میں امی رہا ہے، جو کبھی کسی اسکول یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے نہیں گیا. تو اس سے یہی واضح ہوتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ یہ شخص یعنی پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے، خالق کائنات سے یہ حقائق دریافت کر کے ہم انسانوں تک پہنچا رہے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.